ٹیلی ویژن پہ میں کام کرتی ہوں تو اتنا کچھ سننے میں آتا ہے اور لوگ اتنا کچھ لکھ دیتے ہیں، تو اگر میں فلمز میں کام کروں گی جہاں پر لوگ ٹکٹ دے کر آتے ہیں تو پھر تو وہ پتہ نہیں کیا کیا بول دیں گے اور کیا کیا کہہ دیں گے. اسی وجہ سے کوئی شریف لڑکی جو ہے فلمز میں کام کرنے سے ڈرتی ہے. دوستو، دنیا میں کسی بھی فیلڈ میں اپنا نام بنانا بہت ہی مشکل ہے، اور خاص کر کے شوبز کے میدان میں اپنا لوہا منوانا ایسے ہے جیسے کیٹو پہاڑ کو سر کرنا ہو. دوستو، اس فیلڈ میں لڑکیوں کے لیے جگہ جگہ پر کانٹے بچھے ہوتے ہیں اور فنکاروں کو سنبھل کر پاؤں رکھنا پڑتا ہے. کچھ فنکاروں کو سالوں تو کچھ کو دہائیاں لگ جاتی ہیں لوگوں کی نظروں میں اپنا نام اور مقام بنانے میں. لیکن دوستو، کچھ ایسے فنکار بھی ہیں جو صرف ایک ہی ڈرامے سے اتنے مشہور ہو جاتے ہیں کہ ان سے وہ شہرت سنبھالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور کچھ وجوہات کے چلتے ہوئے ملی ہوئی اس شہرت کو ٹھوکر مار کر یہ فنکار اس انڈسٹری سے دور چلے جاتے ہیں اور پلٹ کر پھر کبھی اس انڈسٹری کی طرف دیکھتے بھی نہیں. دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسے ہی چند پاکستانی فنکاروں کے بارے میں بات کریں گے جو اپنے پہلے ہی پروجیکٹ سے بے حد مشہور ہو گئے اور جلد ہی انہوں نے اس فیلڈ کو چھوڑنے کا ارادہ کیا. میرا نام ہے نعمان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں وی اینڈ ورلڈ. دوستو، نمبر 1 پر آتی ہیں ایمن سلیم. ایمن سلیم مشہور کرکٹر یوسف سلیم کی صاحبزادی ہیں. یہ بچپن سے ہی پڑھائی کے معاملے میں بہت آگے تھیں. ان کا خواب تھا کہ دنیا میں کچھ الگ کر جائیں. دوستو، پڑھائی کے علاوہ دیگر سرگرمیوں میں بھی ایمن سلیم ٹاپر تھیں. دوستو، سال 2010 میں ایمن نے 19 لڑکیوں کو ایک گاڑی میں فٹ کر کے اپنا نام گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں لکھا لیا. اس کے بعد ایمن ہائر سٹڈیز کے لیے بیرون ملک چلی گئیں اور ان کی ہائر کوالیفیکیشن کی وجہ سے ان کو دبئی میں ایک بہت اچھی جاب آفر ہوئی اور انہوں نے وہ آفر ایکسیپٹ بھی کر لی. دوستو، ایمن کی فیملی میڈیا سے کنیکٹڈ تھی کیونکہ ان کے والد کرکٹر تھے اور ان کی ممانی نازیہ حسن تھیں. ایک شادی میں شرکت کے لیے ایمن پاکستان آئیں اور وہاں پر دیگر شوبز شخصیات بھی موجود تھیں. وہاں پر ان کی ملاقات سلطانہ صدیقی سے ہوئی جو کہ ہم ٹی وی کی اونر ہیں. انہوں نے ایمن کو اپنے لیے ایک ڈرامے میں کام کرنے کی آفر کی، لیکن ایمن نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں اپنی جاب سے بہت خوش ہوں اور میرا شوبز جوائن کرنے کا کوئی ارادہ نہیں. لیکن بعد میں سلطانہ صدیقی کے اصرار پر ایمن نے ڈرامہ میں کام کرنے کے لیے حامی بھر لی اور پھر ایمن ہم ٹی وی کے مشہور ڈرامے چپکے چپکے میں نظر آئیں. اس ڈرامے میں انہوں نے ارسلان نصیر کے ساتھ کام کیا اور ان کی جوڑی کو بہت زیادہ پسند بھی کیا گیا. اس ڈرامے کی وجہ سے ایمن راتوں رات مشہور ہو گئیں، جس کے بعد ایمن کچھ ایڈز میں بھی نظر آئیں اور انہوں نے بہت سارے فوٹو شوٹ بھی کروائے. شائقین ایمن کے اگلے ڈرامے کا انتظار کر رہے تھے اور ایمن نے اعلان کیا کہ اب وہ کبھی بھی ایکٹنگ نہیں کریں گی. اس اعلان نے لوگوں کو کافی پریشان کیا تھا کیونکہ اس سے قبل وہ اپنے سارے انٹرویوز میں یہ بتا رہی تھی کہ اب وہ ایکٹنگ کریں گی. انہوں نے اپنا فیصلہ کیوں بدلا اس کی انہوں نے کسی قسم کی کوئی وضاحت پیش نہیں کی. نمبر 2 پر آتی ہیں نیمل خاور. دوستو، نیمل خاور نے اپنے کیریئر کا آغاز ماڈلنگ سے کیا اور ان کی گڈ لکس کی وجہ سے جلد ہی ان کو ایکٹنگ کی آفرز آنا شروع ہو گئیں. انہوں نے سپر ہٹ پاکستانی ڈرامہ انا میں کام کیا. لوگوں نے ان کے کام کو بہت زیادہ پسند کیا. اس ڈرامے کی ہی بدولت نیمل کے لاکھوں فین راتوں رات بن گئے، یہاں تک کہ سال 2019 میں گوگل پر سب سے زیادہ سرچ کی جانے والی پاکستانی اداکارہ نیمل خاور تھیں. دوستو، شائقین کو نیمل کے اگلے پروجیکٹ کا بے صبری سے انتظار تھا، لیکن نیمل خاور نے کسی بھی قسم کا کوئی انٹرویو نہ دیا اور اچانک پاکستان کے مشہور اداکار حمزہ علی عباسی نے اعلان کیا کہ وہ بہت جلد اپنی بیسٹ فرینڈ کے ساتھ شادی کرنے والے ہیں اور ان کی وہ دوست نیمل تھی. یہ خبر فینز کو حیران کرنے کے لیے کافی تھی کیونکہ اس سے پہلے حمزہ اور نیمل کو کسی نے بھی ساتھ نہ دیکھا تھا. نیمل نے یہ کہہ کر شوبز کو خیر بات کہہ دیا کہ اب وہ شادی جیسے حسین بندھن میں بندھ گئی ہیں اور ان پر اور بھی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں. لوگوں نے ان کی اس بات پر ان کو اور بھی زیادہ پسند کیا اور ان کو اپریشیٹ کیا. دوستو، اس وقت حمزہ علی عباسی اور نیمل خاور کا بہت ہی پیارا سا بیٹا ہے جس کی تصاویر وہ اکثر ہی سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرتی رہتی ہیں. نمبر 3 پر آتی ہے شہناز شیخ. دوستو، یہ 80 کی دہائی کی مشہور اداکاراؤں میں سے ایک ہے. دوستو، ان کا تعلق برما سے تھا، لیکن دوستو چھوٹی سی عمر میں ہی شہناز شیخ اور ان کی فیملی پاکستان منتقل ہو گئے. نیشنل کالج آف آرٹس سے شہناز شیخ نے فائن آرٹس میں گریجویشن مکمل کی، جو کہ اس دور کے حساب سے بہت بڑی بات تھی. دوستو، ان کا پہلا ڈرامہ انکہی تھا اور اسی ڈرامے نے راتوں رات شہناز شیخ کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا. دوستو، یہ پی ٹی وی کا وہ دور تھا جب 8 بجے ڈرامہ لگتا تھا. تب سڑکیں اور گلیاں سنسان ہو جایا کرتی تھیں اور پورا خاندان ٹی وی پر نظریں جمائے رکھتا تھا.
अनकही के बाद ड्रामा सीरियल शहनाइयां में भी लोगों ने इनकी अदाकारी को बहुत ज्यादा पसंद किया। दोस्तों, शहनाज शेख के ये दोनों ड्रामे पाकिस्तान के अलावा भारत में भी बहुत ज्यादा मशहूर थे और बहुत ज्यादा पसंद किए गए थे, जिसके बाद बॉलीवुड से राज कपूर ने शहनाज शेख को हीरोइन के रोल की ऑफर की, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। और बाद में जब इनकार की वजह दरियाफ्त की गई तो शहनाज शेख का कहना था, मैं फिल्म्स में काम नहीं करती और अगर मैंने करना ही होता तो मैं अपनी फिल्म्स में, अपने पाकिस्तानी फिल्म्स में काम करती। बाद में दोस्तों उनके खिलाफ बहुत सी अफवाहें फैली, बहुत से स्कैंडल्स बनाए गए, जिससे शहनाज शेख का बहुत ज्यादा दिल दुखा। तब उन्होंने शोबिस की फील्ड को छोड़ने का फैसला किया। टेलीविजन पे मैं काम करती हूँ तो इतना कुछ सुनने में आता है और लोग इतना कुछ लिख देते हैं, तो अगर मैं फिल्म्स में काम करूंगी जहाँ पर लोग टिकट देकर आते हैं तो फिर तो वो पता नहीं क्या क्या बोल देंगे और क्या क्या कह देंगे। इसी वजह से कोई शरीफ लड़की जो है फिल्म्स में काम करने से डरती है। नंबर 4 पर आती है शहनाज ख्वाजा। दोस्तों, शहनाज ख्वाजा ने मशहूर जमाना ड्रामा अल्फा ब्रेवो चार्ली में शहनाज के तौर पर काम किया था। उनकी खूबसूरती और मासूमियत ने लाखों लोगों को इनका मदाह बना दिया था। दोस्तों, शहनाज जब 19 साल की थी तब इस ड्रामा में जलवागर हुई थी। इसके बाद शहनाज को काफी प्रोजेक्ट्स की ऑफर्स हुई, लेकिन चूंकि उस वक्त तक शहनाज की शादी हो चुकी थी और उनके खामद को शोबिस में उनका काम करना पसंद नहीं था, इसलिए शहनाज ने हमेशा के लिए शोबिस को खैरबाद कहा और अमेरिका में मुंतकिल हो गई। लेकिन बदकिस्मती से इस जोड़े की अंडरस्टैंडिंग ना हो सकी और चंद साल बाद ही उन दोनों ने अलहदगी अख्तियार कर ली। इसके बाद शहनाज ने अपनी तालीम मुकम्मल की और अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लग गई। तो आज शहनाज ख्वाजा का शुमार अमेरिका के बेहतरीन स्कॉलर्स में होता है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए और हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।